سوال یہ کہ دجال کا لشکر کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کے لشکر میں شامل تو حقیقتاً یہودی ہوں گے، کیونکہ دجال بھی انہی میں سے ہوگا، اور دجال کو ہی یہودی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی کے انتظار میں ابھی وہ آنے والا آئے گا، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار بھی ہو رہا ہے، مہدی علیہ السلام کا انتظار بھی ہو رہا ہے، وہ بھی آئیں گے، مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دجال یک چشم گل وہ کانا آئے گا، وہ ہمارا ہیرو ہوگا، ہمیں وہ آ کے غالب کرے گا، اور اسی کے انتظار میں، اور جب وہ آئے گا تو ہم جو ہے وہ جو گولڈن ٹیمپل کہہ لیں، وہ جو ان کا وہاں اصل مرکز ہے فلسطین میں، جو بیت المقدس کی جگہ پر جو ہے وہ اپنا گولڈن ٹیمپل جو وہ قائم کریں گے، اپنا عبادت خانہ جو ہے وہ قائم کریں گے، اور دجال جو ہے وہ اسرائیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا لد کے مقام پر، تو اس کے اندر جو ہے وہ یعنی وہ یہودی اثر اس کا لشکر ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی چوڑے اور موٹے موٹے چہروں والے لوگ جو ہیں اس کے لشکر میں شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس ایریے کو، جنہیں یہ جاپان یا یہ ایشیا پیسیفک ایریا جو کہا جاتا ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، بہرحال یہ یقین نہیں ہے، صرف ایک جو ہے وہ ظن اور تخمین ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ بہرحال حدیث کے اندر ان کی وضاحت ملتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، یتبر الدجال من یہود اسبان 70,000 علیہم الطیالسہ، کہ ایران کے شہر اسفان کے 70,000 یہودی سیاہ یا سبز چادر اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کے بعد اگر یہودی سب سے زیادہ کٹر جو یہودی ہیں وہ ایران کے اندر پائے جاتے ہیں، اصفہان میں، خراسان میں، اور ان کا ایمان یہ کہ وہ ہیرو آئے گا اور یہودیوں کو غالب کر دے گا، تو ہم اس کے لشکر کا حصہ بنیں گے۔ تو اگر دنیا میں اس وقت یہودی اسرائیل کے بعد سب زیادہ ہیں تو ایران کی سرزمین پہ آباد ہیں، اور ان کے بہت بڑے کاروبار ہیں یہاں، ان کی پارلیمنٹ تک بھی وہ پہنچے ہوئے ہیں ایز اے منارٹی ممبر کے، وہ یہاں شامل ہیں۔ تو بہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اصفہان شہر سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ شامل ہوں گے، انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے اور انویٹ ہے کہ وہ آ جائیں۔ دوسری بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سرکار نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق جو قال لها خراسان، کہ نکلے گا دجال وہاں سے خراسان کی سرزمین سے، اور اس کی پیچھے چلنے والی قومیں کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ وہ مشرق کی جانب سے خراسان سے نکلے گا، اور ایسی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑے کی ڈھالوں کی طرح موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے جو ہیں ان کے منہ ہوں گے، ان کے چہرے ہوں گے، وہ قوم اس کے ساتھ زیادہ چلے گی۔ آپ زیادہ جو ہے وہ اس کو گیس کر سکتے ہیں کہ تقریباً 4 طرح کے لوگ ہی ہیں، حبشی ہیں، گورے ہیں یعنی یورپین ہیں، اور اس کے بعد یہ سینٹرل ایشیائی لوگ ہیں جو مکس اپ سے لوگ ہیں، جو ترکش اور نسل لوگ ہیں، جو جن میں سے زیادہ تر ہمارے پاکستان، ہندوستان ادھر جو ہے وہ سب کانٹیننٹل میں بھی آئے ہوئے ہیں، اور چوتھی قسم یہ جو پھینے سے قسم کے لوگ ہیں، چائنیز ہیں، جیپنی ہیں، کوریائی ہیں، اس طرح کے جو قومیں، یہ 4 ان میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کن کے بارے میں یہاں جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس من بلد الا سیطوہ الدجال الا مکہ مدینہ، دجال روئے زمین کے ہر شہر میں پہنچے گا سوائے حرمین شریفین کے، ہر شہر کو روند ڈالے گا، اتنی طاقت، سپیڈ، رفتار اس کے پاس ہوگی، وہ ہوگا ان کو جو ہے وہ روندتا جو ہے وہ جائے گا۔ اور لیکن مکہ اور مدینہ میں وہ کسی طرح جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ مدینہ میں جتنے منافق ہوں گے 3 بار زمین حرکت کرے گی اور اٹھا کے منافقوں کو اور کافروں کو مدینے سے بھی باہر نکال دے گی، یا مکے سے بھی باہر نکال دے گی، جو شاید اس وقت کسی روپ بدل کر وہاں داخل ہو جائیں، تو وہ ان کو وہ زمین مدینہ جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ نکال کر باہر کر دے گی۔ پھر چوتھی روایت میں کہ سرکار نے فرمایا ینزل الدجال فی هذه الصبغہ، کہ دجال جو ہے وہ قنات کے ایک علاقہ کو سرکار نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اس کی جو ہے مرکنات علاقہ، وہاں وہ پڑاؤ ڈالے گا۔ اس سے اگلا حصہ روایت کا بڑا دلچسپ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کیا ہوگا، یکون اکثر من یخرج الیہ النساء، عورتیں اس کی فالوور زیادہ ہوں گی۔ یہ ویسے بھی توام پرست ہوتی، سپرسٹیشن یہ قابو میں آ جاتی ہیں، فوری طور پہ پیچھے دوڑ پڑتی،
تو میرے آقا فرماتے ہیں عورتیں اس کی زیادہ ماننے والی ہوں گی، اس کے پیچھے نکلیں گی، اور کیفیت یہ ہوگی کہ ایک آدمی گھر میں جائے گا، اپنی بیوی، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، ان ساروں کو رسیوں سے کس کر باندھے گا کہ وہ کہیں دجال کی طرف نہ چلی جائیں، یعنی حفاظت کرے گا، بچائے گا۔ عورتیں دوڑ دوڑ کے جائیں گی، جو نکل جائیں گی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی، تو زیادہ اس کا لشکر عورتوں پر، اور باقی لشکر اس کا یہودی لوگ ہوں گے جو اصفہان کے ہوں گے۔ خراسان صوبہ، اصفہان ایک خاص شہر ہے، وہاں سے نکلیں گے، اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اس کا لشکر بنیں گے، اور پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ جنگ و جدل اور جو ہے وہ قتل و غارت کریں گے، اور وہاں جو ہے فتنہ برپا جو ہے وہ کریں گے۔